جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم یہ وہ عظیم برکتوں والا، فضیلتوں والا اور رفتوں والا مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس شعبان المعظم میں بہت سارے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں۔ اس شعبان المعظم میں واقعہ شق قمر بھی پیش ہوا، جو قریش مکہ، مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعے کو دیکھا۔ اس شعبان المعظم میں قبلہ اول سے قبلہ ثانی، خانہ کعبہ، خانہ ابراہیمی کی طرف جو ہے وہ رخ ہوا۔ وہ واقعہ بھی اسی ماہ شعبان المعظم میں پیش ہوا، اور اسی شعبان المعظم میں روزوں کی فرضیت کا بھی حکم جو ہے وہ ہوا، اور اسی ماہ شعبان المعظم میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام پڑھنے کا بھی حکم جو ہے وہ آیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں اور میرے سارے کے سارے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ آگے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود اور سلام جو ہے وہ پڑھا کرو۔ اب اس درود و سلام کا تعلق جو ہے وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور اس ماہ شعبان المعظم کا تعلق جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ ہو گیا۔ اور ایک تو اس ماہ مبارک کا تعلق درود و سلام کے ساتھ بھی ہو گیا، اسی لیے اس مہینے کو ہم یوں کہیں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ مہینہ درود و سلام پڑھنے والا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ کی بخششیں، اللہ کی مغفرتیں اور دروازوں اور توبہ کے دروازوں کو کھلنے کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ کی عبادت سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بھی قرب اور قربت اور معیت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماہ سیام کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ آپ سب سے زیادہ بقیہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنی کثرت کے ساتھ آپ اس ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھتے ہیں۔ جب اتنا سنا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے لوگ اس ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیانی مہینہ ماہ شعبان المعظم کی عظمت، رفعت اور بلندی اور برکات سے غافل ہیں، سو میں اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ کثرت کے ساتھ زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ جب نامہ اعمال جو ہے اللہ کے حضور پیش کیا جا رہا ہو، اور اللہ کے حضور اس بندے کا حساب اور کتاب جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہو، تو میں اس حال میں ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اس کی اطاعت و فرما برداری بجا لاتے ہوئے میں حالت روزے میں ہوتا ہوں۔ رات کو گریہ وزاری، عبادت، شب بیداری اور قیام اللیل میں گزرتی ہے، اور دن کو روزے کی حالت میں جو ہے وہ دن گزرتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بات سے، اس حدیث سے ماہ شعبان المعظم کا ایک راز اور بھی کھل جاتا ہے کہ جو بھی
اس ماہ مبارک میں اللہ کے حضور روزہ رکھتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، رات کو شب بیداری کرتا ہے اور رات کو جاگتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ اسی حال میں اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہفتہ وار جو ہے وہ اللہ کے حضور ہر بندے کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پیر کے دن بھی پیش کرتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جمعرات کی شب جو ہوتی ہے، جمعرات کو، جمعے اور جمعرات کی درمیانی شب جو ہوتی ہے، اس رات کو بھی فرشتے اللہ کے ہاں ہر بندے کا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ ویکلی ہے، لیکن سال بھر کا نامہ اعمال فرشتے جو ہیں وہ جب اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو وہ کوئی اور مہینہ نہیں ہے، وہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس میں درمیانی جو شب آتی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس شب میں خاص جو ہے وہ ہر بندے کا نامہ اعمال سال بھر کا وہ جو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور لکھی ہوئی چیزوں کو رب کائنات اس رات مٹا دیتا ہے، اور نہ لکھی ہوئی چیزوں کو رب کائنات اس کے مقدر میں، اس کی تقدیر میں لوح محفوظ پر لکھ بھی دیتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کو ضائع مت کیجیے، کثرت کے ساتھ۔ ایک تو مصطفیٰ کا یہ مہینہ ہے، اور مصطفیٰ پر درود پڑھنے والا یہ مہینہ ہے۔ اسی ماہ مقدس میں درود و سلام پڑھنے کا حکم جو رب کائنات نے امت کو دیا، تو اسی لیے حضور کا یہ مہینہ ہے، حضور کا یہ اپنا مہینہ ہے، باقی بھی سارے حضور کے ہی ہیں، اللہ کے ہیں، لیکن یہ اس کو خاص کر دیا ہے۔ ایک تو اس میں اللہ کے حضور ہر بندے کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، اور درود و سلام کا تعلق ہے، مصطفیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حضور کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور دوسرا آنے والا ماہ سیام، اس کی جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کا استقبال ہو جاتا ہے، اور جب وہ روزے آ جاتے ہیں، وہ سحریاں آ جاتی ہیں، افطاریاں آ جاتی ہیں، تو اس کو اپنانے اور گزارنے کے لیے بندہ مشکل میں نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے بندہ اسی پریکٹس میں، اسی طرح کی سحریوں میں، افطاریوں میں، ان لمحات سے گزرا ہوتا ہے، اور اس طرح کی طبیعت جو ہے وہ ڈھل جاتی ہے، تو پھر بندہ 3-4 روزوں کے بعد یا 5 روزوں کے بعد بندہ بیمار نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ جاتا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لنگوٹا مبارک جو ہے وہ کس لیا کرتے تھے، اور اپنے بستر پہ نہ جایا کرتے تھے، بلکہ ساری رات قیام اللیل، شب بیداری، اور صبح کو روزے کی حالت میں جو ہے وہ گزرا کرتا تھا۔ اور اس ماہ مبارک میں ایک وظیفہ جو ہے وہ سماعت فرما لیں، کثرت کے ساتھ آپ سورۃ القریش لإیلاف قریش اس کی تلاوت کریں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، 70 بار پڑھیں، 313 بار پڑھ لیں، یا 1111 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے فضائل اور مناقب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان ہوں گے۔